بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی جگہ سوال یہ ہے کہ اگر کسی محلے میں اہل الحدیث کی مسجد نہیں ہے یا کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں کی مسجد نہیں ہے، ایسی مسجدیں ہیں جہاں سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھی جاتے ہیں، خطبہ بھی اردو میں نہیں ہوتا ہے، یا کچھ لوگوں کا عقیدہ ہی شرعی اور دینی نہیں ہے، دینی اعتبار سے غلط ہے، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے کراہت محسوس ہوتی ہے۔ جبکہ اہل الحدیث کی مسجد تھوڑی دور ہے تو کیا محلے کی مسجد چھوڑ کر کے دور کی مسجد میں اہل حدیث مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھو، اگر امام کے اس پر جو ہے آپ کو اطمینان نہیں ہے کہ وہ صحیح عقیدے والا ہے یا نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتا ہے، رکوع سجدے میں بالکل اطمینان نہیں رہتا، بس اٹھک بیٹھک والی رہتی ہے، اور خطبہ بھی عربی میں 5 منٹ میں کیا پڑھ دیا کیا نہیں پڑھا عام لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا۔ اس بنا پر اگر کوئی دور کی مسجد ہے جہاں پر اچھا امام ہے، خطبہ بہترین دیتا ہے، نماز اطمینان سے پڑھاتا ہے، اطمینان ہے عقیدے کے اعتبار سے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنے کے اعتبار سے، اس بنا پر وہاں چلے جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ جن کا عقیدہ صحیح نہ ہو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ عقیدے ہی سے تو مسلمان اور غیر مسلم میں فرق ہوتا ہے۔ آج ہیں بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مگر عمل اور عقیدہ ان کا غیر مسلموں والا ہی ہے، بس وہ یہ کہ کوئی کھڑے کی کوئی پڑھے کی کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جواہر لال نہرو کے باپ نے جو اجمیر میں جا کر کے دیکھا کہ مزار پر کیا ہو رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی پکڑ کے رو رہا ہے، کوئی چادر چڑھائے ہوئی ہے، کوئی مرادیں مانگ رہا ہے، تو اس نے کہا اب مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں صلح صفائی میں زیادہ فرق نہیں ہوگا۔ میں پہلے سمجھتا تھا یہ دونوں اکٹھا نہیں رہ سکتے، مگر ہم کھڑے کی یعنی مندر میں مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں تو یہ پڑے کی یعنی مزاروں کی پوجا کرتے ہیں، کیا فرق ہے؟ تو بہرحال عقیدے اور عمل کو دیکھ کر کے جدھر اطمینان ہو وہاں نماز پڑھنا چاہیے، خاص طور سے جہاں خطبہ اچھا ہوتا ہو تو وہاں سننا چاہیے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، خطبے کی حفاظت ہوتی ہے۔ کبھی کبھار شیخ اپنی مسجد ہی نہیں ہے، کہیں کہ اپنی مسجد ہے ہی نہیں، تو وہ لوگ کیا کسی مخصوص جگہ کو مختص کر کے یا کسی خاص جگہ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، جمعہ وغیرہ؟ دیکھیے، یہ کہتے ہیں کہ بعض گاؤں میں اپنے لوگوں کی کوئی مسجد ہی نہیں ہے۔ دیکھو، اگر وہاں اچھی تعداد ہے لوگوں کی، 10-20 گھر ہیں، تو کوئی ایک جگہ لے کر کے اور وہاں نماز جو کا اہتمام شروع کرنا چاہیے، چاہے چھپر ہی ڈالیں، پتھر کی مسجد بنا لیں، لیکن وہاں بنا کر کے اکٹھے نماز پڑھنی چاہیے سنت کے مطابق، خطبہ درس وغیرہ ہونا چاہیے، اس سے اپنی بھی نصیحت اور اصلاح ہوتی رہتی ہے، اور کچھ محلے پڑوس کے بھی آ جاتے ہیں تو بھی کبھی سنتے ہیں۔ میں تو ایک مرتبہ بارہ بنکی گیا تو ایک مسجد میں جا کر کے نماز پڑھی تو لوگ دیکھ کر کے حیران ہو گئے، کہتے ہیں یہ کیسے نماز پڑھتا ہے؟ پوچھنے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ ایسا تو ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو پھر ہم نے حدیثوں سے بتایا کہ دیکھو، یہ رفع الیدین کی حدیثیں ہیں، یا آمین کی حدیثیں ہیں، یہ اطمینان سے پڑھنے کی حدیثیں ہیں۔ تب بیچاروں کو تھوڑا سا اطمینان ہوا کہ یہ بھی مسلمان ہیں اور اس طریقے سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ورنہ صحیح طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہی نہیں ہے بعض جگہ، بعض لوگوں نے، پورا علاقہ ہی وہ ایک ہی طرح کے لوگوں کا ہے۔ تو بہرحال جہاں ایسی ہو صورتحال ہو تو ایک بات تو ہے کہ ان لوگوں کو، موحدین کو، اپنی مسجد بنانی چاہیے، کوئی ضروری نہیں کہ شاندار مسجد ہو، ایک جگہ کوئی اللہ والا دے دے یا خریدنے مل کر کے، اگر اس کا انتظام نہیں ہوتا ہے تو کسی کے گھر میں بڑا ہال ہو، بڑا کمرہ ہو، تو وہاں اکٹھے ہو کر کے اور ایک آدمی کو خطیب بنا لیں، امام بنا لیں، وہ نماز پڑھائے اور خطبہ دیں، تو اس طریقے سے اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ جی۔